الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر کے یہ فرمایا کہ موسیٰ شکر کرو۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں چھانٹا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی نبوت کے لیے، کہ میں نے تمہیں نبوت دی، تم کو کتاب دی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ ہاں، تو ہم کو شکر کرنا چاہیے، ہم کو شکر کرنا چاہیے۔ انصار مدینہ سے بھی حضور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم انصار، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے مدینے میں، ہاں برسوں سے تمہاری زندگیاں دشمنی میں کٹتی تھی، مار کاٹ، ہاں عزت بھی ہوا میں اور ہر چیز ہوا میں، بربادی میں۔ تم تو ایسے تھے، بگڑتے بگڑتے دوزخ کے کنارے پر چلے گئے تھے۔ ایک اور پھر اللہ نے کہا کہ میں تم کو وہاں سے لایا ہوں واپس، ہاں تو تم ہمارا احسان یاد کرو۔ یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میرا احسان یاد کرو، ورنہ تم تو ہلاک ہو گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے شکر کے لیے کہا، ان سے بھی یہی کہا، کیوں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے بندوں کو وہ سب سے اونچی ہے، یعنی دین وہ سب سے اونچی چیز ہے۔ اس لیے اس کی طرف اللہ یکسو کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دین کے کام کی طرف شکر کر کے یکسو ہو جاؤ، اللہ کا احسان مان کر کے یکسو ہو جاؤ، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ آدمی جو کوئی حالات دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تم کو اس کام پر لگایا ہے، ہم نے تم کو یہ کام دیا ہے، ہم اگلا بھی جانتے ہیں، پچھلا بھی جانتے ہیں، میں ماضی بھی، اللہ کہتا میں ماضی بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں، مستقبل بھی جانتا ہوں، میرے سامنے سب زمانے ہیں۔ ہاں، اور پھر کہ میرے ساتھ اپنی قدرت ہے، اس لیے یہ تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، نبی ہو امتی ہو، کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر کر کے اپنے کام میں یکسو رہے۔ کیا رہے؟ یکسو رہے، کیونکہ نبیوں پر سب سے زیادہ حالات آتے ہیں، نبیوں پر سب سے زیادہ ہر لائن کی حالات ان پر آتے ہیں، ایک لائن کے نہیں، ہر لائن کے۔ ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے کہ ہر لائن کے حالات آئے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بیٹیوں کو لوگوں نے طلاق بھی دی، جن کو بیٹی دی تھی ان طلاق دی، کتنی بڑی بات ہے۔ بیٹی کو طلاق ہوئی، گھر آئی واپس، معمولی صدمہ نہیں ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں سیرت میں،
حالات کے لحاظ سے نبیوں پر. ہاں حدیثوں میں خود ہے سب سے زیادہ شدید حالات کے انبیاء پر آتے ہیں. تو ان حالات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو کام میں یکسو کرنا چاہتے ہیں. تم یکسو ہو جاؤ اس لیے کہ میں نے تم کو جو نعمت دی وہ سب سے بڑی ہے، وہ سب سے بڑی ہے، تم چھانٹا ہے تم کو. تو اسے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اس کام کے لیے چھانٹا ہے. اور بہت مخلوق ہے اللہ کی، بہت مخلوق ہے، ان میں سے چھانٹا ہے ان کو. جیسے نبیوں کو چھانٹا ہے بنی آدم میں سے، ان کو چھانٹا ہے اللہ نے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ آدم علیہ السلام کو چھانٹا، تو چھٹائی ہوئی ہے، پسند آیا ان کو لے لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ ہم پر بھی ہو. جس کو بھی اللہ دین پر لگاوے سمجھو کہ اللہ نے اس پر بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا. کیا احسان کہ اس کو دین دیا. دنیا تو سب کو دیتے ہیں، دشمن کو بھی دیتے ہیں. دنیا دشمن کو دے دیتے ہیں، مال بھی مرتبہ بھی سب چیزیں. لیکن دین اس کو دیں گے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اس احسان کے نیچے گویا ہم اس کا بوجھ محسوس کر، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے. وہ سب کہاں بھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ جب یہ احسان کی طرف سے ذہن خالی ہوگا تو پھر آدمی دوسری چیزوں میں یا پھنس جائے گا، دوسری چیزوں میں متاثر ہوگا. ہاں مجھ پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، وہ سامنے نہیں ہے، پھر دوسری چیزوں میں پھنس گیا، دنیا میں پھنس گیا. یا یہ کہ پھنسا تو نہیں لیکن متاثر ہو گیا. یہ متاثر ہونا برا نہیں ہے، آدمی ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ہاں لیکن لائن نہیں بدلنی چاہیے، اپنی لائن نہیں بدلنی چاہیے. ہاں اسی پر رہیں اور اپنی ذمہ داری کی فکر کریں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ ہر وقت کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے. جس وقت بھی ذمہ داری پوری ہوگی اس وقت اللہ کی مدد ہوگی، جس وقت ذمہ داری پوری ہوگی اس وقت اللہ کی مدد ہوگی. یہ اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کے احسان کا دھیان اور استحضار. دوسری بات کہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو. کیا رہو؟ امیدوار رہو. ابشروا تعملوا ما یسرکم، بشارتیں لو. انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں. فبشر عباد، حکم ہے کہ ہمارے بندوں کو بشارتیں دو اللہ کے انعام کی، اللہ کے اکرام کی، اللہ کی مدد کی. جی ہاں وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ہر بندہ ہر حال میں اللہ کی نعمت کے نیچے ہے، ڈھکا ہوا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اللہ نے تم کو اپنی نعمتوں میں ڈھانکا ہے. تو ہر وقت نعمتیں ہیں.
ایک نعمت ہٹ گئی ہے تو وہ مایوس ہو گیا کہ کیا کرے، ایک ہی نعمت ہٹی ہے اور بہت سی چاہیے. آپ نے نہیں سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بارے میں دیکھا کہ وہ اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، تو لوگوں سے پوچھا اس کے پاس کوئی نعمت ہے؟ لوگوں نے کہا کیا نعمت ہے؟ اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے. فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، اس کو اچھی طرح پیشاب ہو جاتا ہے، پیشاب رک جاوے تو پھر دیکھتا بولتا بھی ہے، تو کیا کرے گا؟ ہاں پیشاب رک گیا، وہ دیکھتا بولتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو کہا اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو پیشاب آسانی سے ہو جاتا ہے. یعنی ایک نعمت ہٹی تو وہ حجاب نہیں ہو جانی چاہیے. کیا باقی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ کرے، ایسا نہیں. بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مصنون دعا ہے، نماز کے بعد مانگنی چاہیے. فرمایا اس کے بعد نماز کے بعد اس کو مانگو. تو دعا میں کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ اللہ میری مدد کر، میری مدد کر. کس کام پر مدد چاہتے ہو؟ کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، اور میری مدد کر میں تیرا شکر کرنے والا بنوں. اور میری مدد کر کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے والا بنوں. اس پر مدد مانگیے، اس پر مدد مانگیے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں. کیوں؟ کہ ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بات ہے، تسبیح پڑھے تلاوت کرے وہ بھی ذاکر ہے. اصل ذاکر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. اصل ذاکر کون ہے؟ کل مطیع ذاکر. علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. اسے دعا مانگے کہ مجھے اپنا ذاکر بنا دے، یعنی مجھے اپنی اطاعت میں لگا دے. ہاں تو ذکر جو ہے وہ اطاعت کا ذریعہ ہے. اور آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں. ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، ایک اللہ کے حکم آتے ہیں. یہ دونوں ہماری طرف آتے ہیں. تو عشاء کا وقت آیا تو عشاء کی نماز کا حکم آ گیا. حدیث میں پڑھا نہیں، فرشتے کہتے ہیں اے لوگوں اٹھو، دوزخ کی آگ بجھاؤ اور نماز پڑھو. تو ایک اللہ کے حکم ہماری طرف آتے ہیں، دوسرا اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. تندرستی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، گھر وطن دیا ہے. ہاں بہت نعمتیں ہیں. تو نعمتیں بھی آتی ہیں، حکم بھی آتے ہیں. تو نعمتوں کے لیے ذکر مانگا ہے کہ نعمت کی وجہ سے میں غافل نہ ہو جاؤں، بلکہ نعمتوں میں تیری اطاعت کرنے والا، ذکر کرنے والا رہوں. تیرے حکموں کو پورا کرنے والا رہوں. تیرے حکم میرے طرف آتے ہیں. تو حکم کے لیے اطاعت چاہیے، اس لیے کہا ذاکر بنا تاکہ اطاعت کروں، تیرے حکم پورا کروں. تیرے حکم میری طرف آ رہے ہیں، تیری نعمتیں میری طرف آ رہی ہیں. اس کے لیے کہ اس کے لیے میں شکر گزار بنوں، اس میں میری مدد کر تاکہ نعمت کے جواب میں شکر ہو جاوے اور حکموں کے جواب میں ذکر اور اطاعت ہو جاوے. یہ سب ذمہ داریاں سمجھانے کی بات ہے. کیا ہے یہ دعائیں جو ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. وہ دعوت میں بھی نبی ہیں، لوگوں کو دعوت دی ہے اللہ کی طرف.
تاجروں کو، غریبوں کو، مزدوروں کو، بادشاہوں کو، رشتہ داروں کو. ہاں تو دعوت میں بھی آپ نبی ہیں، سب کو بلائیں، اور دعا میں بھی نبی ہیں. جب اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا کرنا ہے وہ دعوت میں ہے، کیا لینا ہے وہ دعا میں ہے. آدمی کچھ کر کے لیتا ہے نا، مزدوری کر کے لے، نوکری کر کے لیتا ہے. تو کیا لینا ہے وہ بھی سکھایا، کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا. نبوت اس لیے یہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا بھی دھیان کرو اور اللہ کے حکموں کا بھی دھیان کرو کہ حکم بھی پورے ہو جائے، نعمتوں میں شکر گزار بھی بنے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے بنے. اور پھر آخر میں بحسن عبادتیں، کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں. کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. عبادت زندگی کا مقصد ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت زندگی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو روٹی، ضرورت تندرستی، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. روٹی، تندرستی، پیسہ تو ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. وہ کیا؟ اللہ کی عبادت، کہ وہ زندگی کا مقصد ہے. کہ جس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے. زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی. کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی. ہاں یہ کچھ نہیں کیا، کھایا پیا مر گیا، تو اس کو ندامت بھی ہوگی، حسرت بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور حسرت بھی ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا. اس لیے کہا میں اچھی عبادت کروں تاکہ زندگی اچھی بن جائے. تو یہ سب باتیں میرے دوستوں اس لیے سکھائی ہیں کہ ہم میں سے ایک ایک اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے، اللہ سے مانگے اور کرے. ہر ایک کا اللہ سے اپنا معاملہ ہے. جی ہاں، ہر ایک کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے. اس لیے اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کرے. حدیث شریف میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کا اور مخلوق والا معاملہ خدا ٹھیک کر دے گا. یہ چابی بتائیے مشکلات کے حل کرنے کی، کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیا کہ بھائی وہ پھر نیچے والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب اوپر سے معاملہ بگڑے گا پھر نیچے والا بگڑے گا. سمجھ میں آئیے بات؟ اسے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو پھر نیچے والے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ فیصلے. مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے. یہ مخلوق ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہم سب. تو مخلوق کس کی ہے؟ کہ اللہ کی. اور فیصلہ کس کا؟ وہ بھی اللہ کا. کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا اختیار والا نہیں ہے. اللہ حاکم ہے، اللہ کے سارے اختیارات. اس لیے اپنے مخلوق میں اسی کے فیصلے چلیں گے. اس لیے کہا الا لہ الخلق والامر. خوب یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. اس لیے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے معاملہ سے ہو جائے گا پھر فیصلے صحیح آئیں گے. فیصلے اوپر سے آتے ہیں، فیصلے اوپر سے آتے ہیں یا نیچے سے ظاہر ہوتے ہیں.
ورنہ اثر اوپر سے آتے ہیں. جیسے روزی اوپر سے آتی ہے لیکن ظاہر زمین سے ظاہر ہوتی ہے، تجارت سے ظاہر ہوتی ہے، مزدوری میں یہ ملا، تجارت میں ملا، زمین میں یہ ملا. تو ظاہر یہاں سے ہوتی ہے، آتی ہے اوپر سے. تو پھر السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے. یوں کہا کیا آسمان میں کیا ہے؟ تو کیا ہے آسمان میں؟ گیہوں کا اسٹاک ہے، چاولوں کا اسٹاک ہے. ہاں، کہ آسمان میں روزی کے فیصلے ہیں، آسمان میں روزی کے فیصلے ہیں. جس کو چاہیں گے زیادہ دیں گے، جس کو کم دیں گے. ہاں، آسمان میں زندگیوں کے فیصلے ہیں. اس کی زندگی لمبی ہو گئی، اس کی زندگی مختصر ہو گئی. تو اپنی مخلوق اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا چلے گا، اور کسی کا نہیں چلے گا. یہ باتیں سمجھائیے. اس لیے کہا کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیا کہ باقی سارے مسئلے اللہ صحیح کرے گا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ ہے. تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنا یہ تبلیغ، اصل اللہ سے معاملہ صحیح کرنا یہ دین. یہی دین ہے، یہی تبلیغ ہے. کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے. ہاں، جو بات نوح علیہ السلام نے کہی تھی وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. کہ نوح علیہ السلام بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے. جو انہوں نے کہی وہ آپ نے بھی ایک ہی بات، دوسری بات نہیں ہے. کیوں کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا. پھر اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے میں ناگوائیاں آئے گی. جیسے نیا مکان بنانا ہو تو پرانا توڑنا پڑتا ہے، اس کے پیسے دینے پڑیں گے، توڑنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، اور ملبہ پھینکوانے کے پیسے دینے پڑیں گے. پھر نیا سامان بھی خریدنا پڑے گا. یہ سب پھر کیا بات ہے کہ نیا بن رہا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں کہتا. کہتا ہے کہ توڑنے میں اتنا نقصان ہوا، ملبہ پھینکنے میں اتنا نقصان ہوا، کوئی نہیں کہتا. کیونکہ نقصان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس لیے یہ نقصان نہیں. اس لیے مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا. جبکہ وہ دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے. اس کو مذہب کی زبان میں قربانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارا نقصان ہوا کہ نہ، تو بھی کیا ہے؟ میری قربانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انگلی کٹ گئی بدر احد میں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، تو ایک انگلی تو ہے اور اللہ کے راستے میں کٹی ہے، کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں کٹی ہے تو یہ کوئی نقصان؟ یہ نقصان نہیں ہے. ہاں، کیونکہ یہ نقصان ہے کسی بڑے کام کے لیے. تو جو نقصان کسی بڑے کام کی آمد کے لیے ہو رہا ہو وہ نقصان نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا نام قربانی ہے. اس لیے اللہ سے جو امیدیں پیدا ہوگی اور یقین پیدا ہوگا وہ قربانیوں سے ہی پیدا ہوگا. کہ اللہ سے امید کہ وہ قربانیوں سے پیدا ہوگا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، ہاں یہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے اور مدد کے امیدوار ہیں. ان کو امید کرنا چاہیے. جسے پرانا توڑ رہا ہے
کہ ہاں ان کا نیا لگانا چاہیے، اور پورا کہ نہیں میرا پرانا نہ ٹوٹے، میرا پورا، تو نیا بھی نہیں بنے گا، ہے نہیں بات؟ تو یہ کہا کہ جو ایمان لائیں گے ہجرت کریں گے، ایمان کے بعد ہجرت سب سے بڑی قربانی تھی. مہاجرین پوری امت میں سب سے بڑی قربانی والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مہاجر ہیں، اپنے بھی وطن چھوڑ دیا ہے. جی نہیں چاہتا تھا وطن چھوڑنے کا. جب جا رہے تھے تو مکے کو دیکھ کر کے مکہ میرا بالکل جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑوں، لیکن میری قوم ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے. آدمی وطن نہیں چھوڑنا چاہتا. ہاں تو وہ وطن تو مکہ جیسا وطن دنیا میں نہیں ہے، ایسا وطن دنیا میں نہیں ہے. ہوتے آدمی کو وطن سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے محبت ہوتی ہے. تو ہجرت ہوئی، اس لیے بڑی قربانی ہوئی مہاجرین کی. قربانی بھی ہے، بڑی قربانی مہاجرین کے طبقے کی. ان الذین آمنوا وہاجروا، ایمان کے بعد دوسرا نمبر اللہ کے اطاعت میں ایمان لانا، یہ تو سب سے پہلا. اور پھر کہ ہجرت کرنا، پھر جان مان لگانا. کہ ہاں یہ سچے ہیں، یہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، ان کی امید پوری کریں گے. یہ طریقہ بتایا. کیا بتایا؟ ہاں کہ ہم ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اللہ مدد کریں گے. ہم ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اللہ مدد کریں گے. یہ اصولی بات ہے. یہ کیا ہے؟ اصولی بات. اس لیے کہتے ہیں ذمہ داریاں تلاش کرو کہ کیا کرنا ہے. انبیاء کرام تقاضے تیار کرتے ہیں اور امت تقاضے پورے کرتی ہے. یہی طریقہ ہے مسنون. یہ مسنون طریقہ ہے. یہ تقاضے پیدا کیے جائیں گے اور پھر ان تقاضوں کو پورے کیے جائیں گے. کہ بھئی فلاں ملک کا تقاضا ہے، بولو اس کے لیے کون تیار ہے؟ حضور سمجھ سکتے فلاں کام ہے، اس کے لیے کون تیار ہے؟ تو وہ کھڑے ہو جاتے کہ میں تیار ہوں. ہاں اس طرح ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں. ان ذمہ داریاں پورا کرنے میں نقصان بھی ہوتا ہے، جان مال کا نقصان ہوتا ہے. ہاں کیونکہ جنت کا جو نقشہ ہے وہ جنت ناگواریوں پر بنائی گئی ہے. اس پر جنت ناگواریوں پر ہے. کہ جو جنت میں جانا چاہے تو کس راہ سے جائے کہ ناگواری کے راہ سے جائے، اور جو جہنم میں جائے تو کہ منچاہی کے راستے سے جائے. یہ حدیثوں میں ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ جنت کے راستے میں کیا چیزیں ہیں کہ ناگواریاں ہیں، نفس کے خلاف باتیں ہیں، اپنے نفس کے خلاف جنت کے راستے پر. اور دوزخ کے راستے پر سب من چاہیے، کسی کی مت سنو، اپنی کرو. جی ہاں سمجھ میں آئی بات. اس لیے اس راستے کے لوگ بہت ہیں منچاہی والے، اس راستے کے تھوڑے، اس راستے کے تھوڑے. وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے، کام کی قدر کرنے والے یہ تھوڑے. جی ہاں حالانکہ اللہ کی طرف سے انعام اکرام کی بہت باتیں ہیں، بہت وعدے ہیں. حدیث میں ہے کہ الخیر و کثیر، کہ خیر بہت ہے. اللہ کی طرف سے خیر بہت.
وقلیل فاعلہ، اور اسے کرنے والے یہ تھوڑے. اس لیے ہمارے دلوں کو گویا ایک طریقے سے اپیل اور ترغیب کی گئی ہے کہ ان تھوڑوں میں سے بنو، تھوڑوں میں سے بنو تاکہ خیر کماؤ. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے دوستو ساری کی ساری خیر جنت میں ہے، حدیث میں ہے ساری خیر جنت میں، وہ سارا شر وہ کہاں ہے کہ وہ جہنم میں، وہاں کوئی خیر نہیں ہے. ساری خیر جنت میں ہے. وہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دوزخ میں جانے کے بہت ایک ہی راستہ جنت کا، باقی سب بھٹکنے کے، بھٹک کے لوگ دوزخ میں جائیں گے. ایک ہی راستہ جنت کا. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ایک ہی راستہ. اس لیے اپنے راستے پر رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے راستے پر رہنا ہے، اپنے مقصد پر رہنا ہے، اور امید کے ساتھ رہنا ہے. کس کے ساتھ؟ کہ اس راستے پر جانے والا کوئی نامراد آج تک ہوا ہی نہیں ہے. دنیا میں بہت طوفان آئے، بہت حالات آئے ہوں گے، لیکن اس راستے کا کوئی آدمی نامراد نہیں ہوا. یہ پکا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کی دعوت ہے، اس کی اہمیت ہے کہ امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی بشارتیں سنو. اللہ کی بشارتیں اطاعت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی وعیدیں گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ گناہ میں سے نکلے، اور اللہ کی بشارتیں اطاعت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ آگے بڑھے. بشارتیں اس لیے آگے بڑھے، آگے بڑھو، آگے یہ ہے، آگے یہ ہے، آگے یہ ہے. ترقی کرے، اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ترقی کرے. تو اسے ہم بشارت دیتے تھے کہ مجھے جنت میں ابو بکر کا گھر دکھایا گیا، مجھے جنت میں عمر کا گھر دکھایا گیا. پڑھا نا حدیثوں میں کہ میں نے جنت دیکھی تھی. کس کی؟ کہ ابو بکر کی. کہ کس کی؟ عمر کی. یہ کہ فلانے کی، یہ فلانے کی. یہ بشارتیں ہیں کہ بلال میں نے تمہیں آگے آگے دیکھا، آگے آگے جا رہے ہیں، جنت میں آگے آگے جا رہے ہیں. یہ بشارتیں ہیں. بلال کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے. تو آپ نے ان کے سامنے کھولا کہ میں نے دیکھا تم جنت میں آگے آگے جا رہے ہو. کیا عمل کرتے ہو؟ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نوافل ضرور پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں نوافل ضرور پڑھتا ہوں. کہ ہاں یہ بات ہے. یہ سب باتیں ہیں، سمجھے نہیں؟ ایک ہے بشارتوں سے چلانا، جیسے مشین کو آئل سے چلاتے ہیں. مشینوں کو کس سے چلاتے ہیں؟ پانی سے. آئل، ہوائی جہاز کا آئل الگ ہے، ٹرک کا آئل الگ ہے. ٹرک کے آئل سے ہوائی جہاز چلے گا؟ نہیں چلے گا، وہ الگ ہے. ایسے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بشارتوں سے چلاتے ہیں. اس لیے ہماری نظر ایک تو بشارتوں پر ہونی چاہیے کہ مجھ کو کیا ملے گا. جب آدمی کے سامنے اسے نہیں ہو تو وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا لینا، اس میں کیا لینا.
تو نا امیدی جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بشارتیں لو، فضائل کو یاد کرو. اس کو کہ عمل کے ساتھ جو عمل کی فضیلت ہے، عمل کے ساتھ جو عمل کی بشارت ہے، جب وہ ہوگی تو پھر ایسا مشین کو آئل ملی کہ مجھ کو اللہ یہ دینے والے ہیں، تو وہ کیوں پیچھے رہے گا؟ وہ کیوں پیچھے رہے گا کہ مجھ کو تو اللہ یہ دینے والے ہیں. وہی یقین ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یقین کی وجہ سے اسے پیچھے نہیں رہتے. یہی صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے مجھے اس پر کیا ملے گا، جب مجھے اس پر ملنے والا ہے تو پیچھے کیوں رہوں، تو پیچھے نہیں رہتے. وہ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ولیکن درجے کس کی وجہ سے؟ کہ عمل کی وجہ سے، خالی نہیں. تمہارے لیے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام اکرام کے. وہ کس بنیاد پر؟ کہ عمل کی بنیاد پر، ذمہ داری کی بنیاد پر. انہوں نے ذمہ داری پوری کی ہے، یہ ذمہ داری پوری کی ہے، یہ ذمہ داری پوری کی ہے، ان کے لیے اس کے لیے درجے ہیں. اس کو اللہ ضائع اور برباد نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے ایک کام کیا ہے تو اللہ کیوں اس کو برباد ہونے دیں گے؟ میرے لیے کیا ہے تو جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ برباد نہیں ہوگی. ہاں جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہے، کوئی اور غرض کے لیے، کہ پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، دین جو ہے وہ تو ذمہ داریوں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ دین. دین کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے بدلہ. دین دال یہ نون عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا ترجمہ؟ بدلہ. یہ دین ہوا کہ اس کا بدلہ یقینی ہے، اور دین بگاڑا کہ برا بدلہ بھی یقینی ہے. دین ہے بدلے کا نام. کوئی بگاڑ کر کرے، کوئی صحیح کرے. جی ہاں، یا نہ کرے کہ نہ کرے تو اس کے لیے تو کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو سزا ہی سزا ہے. اس لیے کہا کہ دین تو بدلے کا نام ہے، وہ بدلے ہوتے ہیں اپنے اپنے عملوں کے. دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے. کیا بنایا؟ یہ عمل کا میدان ہے، کرو. کون آگے آتا ہے؟ کون آگے آتا ہے؟ سابقو، آگے بڑھو. فرمایا سابقو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. تو نہیں بڑھتا آگے. ہاں، یہ کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ اس کا نفس گھبراتا ہے اندر سے، اس کا نفس اندر سے ڈرتا ہے. جب چھوٹا بچہ ڈرے نہانے سے، کپڑے بدلنے سے، بال کٹوانے سے، ناخن کٹوانے سے، اسکول مدرسے میں جانے سے، جتنی مصلحت کی چیزیں ہیں وہ سب سے گھبراوے. اور اس کو کھانے کھیلنے پہ چھوڑ دو تو پھر کوئی بات نہیں، وہ کھاتا ہے کھیلتا رہے گا. ہوتا ہے نا کہ بچے کو چھوڑ دو تو کھایا کھیلا، بس کھیلا پھر کھایا. لیکن اس کو ایسے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو برباد ہو جائے گا. اس کو لگاتے ہیں. ایسے میرے دین کا کام ہے کہ آدمی کا نفس تیار ہوتا نہیں ہے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت شیخ فرماتے رحمۃ اللہ، کسی نے کہا کہ دل نہیں لگتا، تو فرمایا کہ دل تو باولا ہے. دل باولا یعنی دیوانہ ہے، کہ دل جو آدمی کا ہے وہ تو دیوانہ ہے، باولا ہے. وہ لگتا نہیں ہے، اس کو تو لگانا پڑ رہا ہے. وہ لگتا نہیں ہے، وہ تو کھانے کھیلنے میں لگے گا. چھوٹے بچے کا دل کس میں لگے گا؟ بولو. تم چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مجاہدہ کرتے تھے، یا نہیں کھاتے کھیلتے تھے، اور کیا کرتے. اور پھر کھیلتے کھیلتے بھوکے ہو گئے، پھر گھر آ گئے، پھر کھایا، پھر کھیلنے چل گئے.
تو حضرت فرماتے تھے کہ دل لگتا نہیں ہے کہ تم انتظار کرو کہ میرا دل لگ جائے کہ نہیں لگے گا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دل کو لگانا پڑے گا. ہاں، دل لگانے کا نام مجاہدہ. دل لگانے کا نام مجاہدہ. ہاں، کہ اللہ کے حکم پر اپنے دل کو تیار کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو وہ تو کرنے پر ملے گا. وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو تیار کرو. ہاں، جب آدمی محنت کرے گا پھر اس کا دل تیار ہو جائے گا، پھر دل لگ جائے گا. پہلے ادھر لگا تھا، اب ادھر لگ جائے گا. اس لیے کہا کہ تو باولا ہے، دل تو باولا ہے، وہ لگتا نہیں ہے، اس کو لگانا پڑتا ہے. دل لگانا کہ یہ مجاہدہ ہے، یعنی ذمہ داری پوری کرنا. زبانی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا کہ بس پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو لگا دیں گے. دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے حدیثوں میں، پھر لگا دیں گے اور انعام دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم اپنے راستے کی ہدایت ان کو دے دیں گے. بس جس کو ہدایت ملی وہ جنت میں جائے گا، جس کو ہدایت نہیں ملی وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہاں، اس لیے میرے دوستو، مسلمان پر جو حالات آئیں گے وہ انعام دلانے کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے، بیماری آئی تو وہ بھی انعام دلائے گی، غریبی آئی تو وہ بھی انعام دلائے گی، دوسری کوئی تکلیف آئی تو وہ بھی انعام دلائے گی. جس کو کانٹا لگا، حدیث میں کہ کانٹا لگا تو کانٹا لگنا بھی وہ بھی انعام دلائے گا. ہاں، حدیثوں میں کہ کانٹا لگ گیا، کہ کانٹا لگنے پر بھی اللہ اس کو انعام دیں گے. کوشش کھو گئی تھی، اس کے تلاش کرنے میں پریشان ہوا، پھر مل گئی. پھر کبھی چابی کھو گئی، چابی کہاں ہے، چابی کہاں ہے، چابی کہاں ہے، پھر مل گئی. تو حدیث میں جو اتنے دیر یہ پریشان ہوا، اس پر بھی اس کو ثواب دیں گے. جی ہاں، حدیثوں میں اس طرح سے کہ اس کو ہر ناگواری پر، ہر تکلیف پر اجر و انعام ملے گا اس کے ایمان کی وجہ سے. کافر کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا. اس لیے علماء نے ہمارے فرمایا کہ جو حالات آئیں گے وہ انعام دلائیں گے. صحابہ پر بہت انعام حالات آئے تو ان کے انعام بہت بڑے بڑے. ان کے انعام اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ. ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہے، ان کے ساتھ ماننے مننے کے حالات آئے ہیں، ان کو ہجرت کرنی پڑی ہے، تو ان کے لیے انعام ہے کہ ان کی غلطیاں معاف کر دوں گا، اور ان کے لیے کہ ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنوں گا، ان کا بدلہ بڑا بدلہ ہے. یہ بتایا وہ یہی صحیح بات ہے. تو جیسے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی نفس، دل باولا ہے اور نفس جاہل ہے. آدمی کا نفس جاہل ہے اللہ سے، اس لیے خواہشات کو پسند کرتا ہے، حکم کو پسند نہیں کرتا. آدمی کا نفس کیا پسند کرتا ہے؟ ہاں، کہ نیند آتی ہے تو سونا پسند کرے گا، اٹھ کے نماز پڑھنے اس کو پسند نہیں ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے اور نیند پوری ہو جاتی ہے. نماز کا انعام ہے، دین کا انعام نہیں ہے. نماز کا انعام ہے کہ عشاء بھی جماعت سے پڑھی، فجر بھی جماعت سے پڑھی تو کیا ملے گا؟ کہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. نفس اسے جاہل ہے، نفس اس سے جاہل ہے، اس لیے وہ سلا دیتا. دین اسی کا نام ہے کہ نفس کی اطاعت میں سے نکل کر اللہ کی اطاعت پر آنا، کیونکہ نفس جاہل ہے.
اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سب چیزوں کی خبر دیتے ہیں، رسول باخبر ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا میں ایک ذمہ داری کے تحت میں ہیں، اور ہماری قدر و قیمت اتنی جتنی ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دنیا ذمہ داری پورے کرنے کا نام ہے۔ اگر دنیا میں ذمہ داری نہیں پوری ہوئی، دنیا دھوکہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ، یعنی سمجھے گا کچھ نکلے گا کچھ، دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ سمجھا کچھ تھا نکلا کچھ، کہ مجھے تو دھوکہ ہو گیا، میں نے دھوکہ کھایا۔ اور دھوکہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ جب تک نہیں کھلتا وہ کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور جب کھلا پھر دھوکہ ہو گیا، میں نے نفع ہاتھ سے گیا، نقصان سر پر آ گیا۔ یہ ہوگا دھوکے میں کا دنیا دھوکہ ہے کہ جیسے دنیا سے دین نہیں بنایا اور دنیا کے ساتھ لگا تو اب دنیا الگ ہو گئی، چھوٹ گئی، یا موت آ گئی، اب دھوکہ کھل گیا۔ اب کہیں کبھی نہیں ہے، یہاں کبھی نہیں وہاں کبھی نہیں، تو اس پر حسرت برسے گی، پچھتاوا برسے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے اپنا راستہ دیا ہے کہ یہ حسر اور پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بشارتیں ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے۔ تو جو اس کو قبول کرے گا وہ کیسے پچھتائے گا؟ ہاں، وہ نہیں پچھتائے گا۔ اس نے بشارت دی ہے کہ تم نے جو جان مال اللہ کے راستے میں لگایا تو یہ سودا تمہارا کامیاب ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم بہ، جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوش رہو، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ جان مال اللہ پر لگی ہے، ہاں جنت کے عوض میں، یہ سودے میں تم کھوٹ میں نہیں ہو، نفع میں ہو۔ لیکن یہ نفع غیب میں ہے، اس میں ہے سامنے نہیں ہے، اس لیے آدمی مار کھا جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں نے حکموں کی محنت سکھائی ہے کہ آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا یقین اندر بنے گا، پھر گویا وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ غیب کا یقین آیا، غیب کے یقین کہ آنکھوں سے اللہ مجھے نماز پر اتنا دیں گے، سچائی پر اتنا دیں گے، ہاں وہ اندر سامنے اس کا علم ہے بتایا۔ اب وہ محنت کرتے کرتے وہ ایک مزاج بن گیا کہ بس میں یہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے یہ دے گا، میں یہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے یہ دے گا، کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جتنا یقین اتنی رہبری، جتنا یقین اتنی رہبری۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یوں کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ کی بات پر ایمان لاوے گا اللہ اس کے دل کی رہبری کرے گا۔ تو ہم کو اللہ کے حکموں کی محنت کے ساتھ چلایا تاکہ حکموں والا یقین آوے، نہیں تو چیزوں والا یقین تو ہے ہی۔ زمیندار کے بعد زمین کا یقین ہے، مالدار کے بعد مال کا یقین، کچھ نہ کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ نماز والے کے بعد نماز کا یقین ہو کہ نماز سے کیا ملے گا، کہ اللہ ساتھ ہوگا۔ نماز سے کیا ہوگا؟ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے۔ اب یہ یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے بھی لیکن کمزور ہے۔ تو ہم کو اس کی محنت دی ہے کہ اس کی بشارتیں سنو، اس کی محنت کرو کہ پھر اس کا بھی یقین بنے گا۔ جیسے میرے پاس مال ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ میرے پاس نماز ہے کہ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سب باتیں اس سے ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو چیزیں ملی ہے، ایک دین ملا، دین کی محنت ملی۔ کیا ملا؟ دین اور دین کی محنت۔ جیسے باپ تاجر ہے، بیٹے کو تجارت کی محنت بھی ملتی ہے اور مال بھی ملتا ہے۔ وہ مال تجارت کی محنت کرتا ہے، مال ملتا ہے۔ ہاں، ایسے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آپ کے نائب ہیں۔ کیا ہیں؟ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آپ کا نائب ہے، کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا وہ اب میرے ذمہ ہے۔ حضور جیسی نماز پڑھتے تھے ویسے مجھ کو نماز پڑھنی ہے،
سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی نماز میں پڑھو ویسے تم پڑھو. تو ہم نماز میں بھی نائب ہیں، سارے دین کے کام میں ہم نبی کے نائب ہیں. پھر کیا ہوگا کہ جو مدد نبی کے ساتھ ہوتی تھی وہ ہمارے ساتھ ہوگی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور رسول نہیں ہوئے تو ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایمان والے رسول کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. ایمان والے اپنے رسول کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اس لیے جو مدد رسولوں کی ہوتی ہے وہ ان کی ہوگی. جیسی دعا نبی کی قبول ہوتی تھی ان کی بھی قبول ہوگی. یہ بھی حدیثوں میں کہ جیسے محنت کرنے والوں کی ایسی دعا قبول ہوگی جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. اسے بشارتیں تو اللہ بشارتوں سے چلاتے ہیں، اور نفس گھبراتا ہے جہالت کی وجہ سے. ہاں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چلاؤ تاکہ ہماری نسبت اس کام سے ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اس کام سے ہو جائے، اسلام سے، کہ میں اس کام کے لیے ہوں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نوازا ہے، مجھے اس کام کے لیے اللہ نے چلایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کا احسان مان کر کے ہاں اس میں جو تکلیف آئے گی اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور جو محنت ہوگی اس کا بھی انعام ملے گا. تکلیف ہوئی تو تکلیف کا انعام ملے گا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، کہ ایذا ہوئی ہے کہ ایذا کا بدلہ دیں گے، ہاں نقصان کا بدلہ دیں گے، عمل کا بدلہ دیں گے. تو کیا رہا؟ دعا کریں گے یہ تو ان کی دعا قبول کریں گے. ان کا یہ سب بشارتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور رسول ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں. جب یہ بشارتیں ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو پھر معاملہ کمزور پڑ جائے گا. سودے کرتے نہیں تو اگر اس کو نفع نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے اس میں کیا لینا ہے، یہ کہنا بھائی اس میں کیا لینا، یہ نفع نظر نہیں آتا نہیں کرتا. یہی بات ہے، دین کا نفع بھی مسلمان کو نظر نہیں آئے گا، وہ دین کا کم نہیں کرے گا. اس لیے نفع بتایا ہے، فضائل بتائے ہیں، برکتیں بتائی ہیں، تاکہ اس کے یقین کے ساتھ کریں. پھر یہ نامراد نہیں ہوگا کہ اللہ کی مدد کہ ضرور آئے گی. کبھی دیر سے آتی ہے کبھی جلدی آتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں. کبھی دیر سے بھی آتی ہے کبھی جلدی بھی آتی ہے. یہ حکمت پر ہے اللہ کی، لیکن آئے گی ضرور. یہ طے ہے کہ مدد ضرور آئے گی. ہاں یہ کبھی دیر سے اور کبھی جلدی سے، دونوں باتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کی حکمت پر ہے، اللہ جانتے ہیں اپنے کام کو. اس لیے کہتے ہیں ابشروا وانبروا، اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ سے امیدوار رہو اور اللہ کا کام کرو. تو تیار ہے اس کے لیے؟ ہاں اس کے لیے تیاری کریں اور سوچیں کیا کیا کرنا ہے، کیا تقاضے، اس کو مشورہ کہتے ہیں کہ تقاضے بھی سوچو پھر تقاضے پورے بھی کرو. ہاں تاکہ مشورے کا بھی انعام ہے، تقاضے کا بھی انعام ہے، پورا کرنے کا بھی انعام ہے، ہر جزیہ کا انعام ہے. ایک چیز کا انعام نہیں ہے. آپ مسجد کے لیے چلو گے تو قدم کا بھی انعام ہے، پھر انتظار میں بیٹھو گے انتظار کا بھی انعام ہے، پھر نماز پڑھو گے تو نماز کا بھی انعام ہے، جماعت سے پڑھو تو جماعت کا انعام، یعنی ہر چیز کا انعام ہے. ہاں اور انعام کے ساتھ چلاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جہالت سے یہ چیزیں بھول گئے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تیار ہے اس کے لیے؟ اللہ قبول فرمائے. پوچھو. ہمیں بتاؤ ہمت کر کے. ابھی ماشاءاللہ نقد جماعتیں جا رہی ہیں اس ہفتے میں، ہمت کر کے بتاؤ بھائی. بولو. اس ہفتے میں کافی جماعتیں جا رہی ہیں اللہ کے راستے میں. مقامی لوگ بولو. ہاں بتاؤ بھائی. ماشاءاللہ بہت سی مسجدوں میں جماعتیں تیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بدر میں مدینے والوں سے بلوانا چاہتے، مدینے والے بولے. بدر میں مجھے کیا مشورہ ہے، یعنی مدینے والے بولے تو گودرا والے بولے. ہاں بھائی بستی والے بتاؤ بھائی.
ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں میں تشکیل ہے، جماعتیں تیار ہے. افراد بھی بتائیں، مسجد وار جماعت بھی بتائیں. مسجد میم سے بولو. کون سی تاریخ؟ 25 ماشاءاللہ. خدا سے 21 تاریخ. پہل کرو. عبداللہ سے کون سی تاریخ؟ 30. مسجد علی سے 25 تاریخ. تقوی مسجد 25 تاریخ. رحمان مسجد کون سی تاریخ؟ 10 تاریخ. 14 تاریخ ماشاءاللہ. یہ اس مہینے میں بتاؤ دسمبر کی جماعتیں. 21 دسمبر سے ماشاءاللہ. قوت اسلام 27 تاریخ مسجد اسلام. کنشودا سے پہلی تاریخ 21 ماشاءاللہ. 4 مہینے کل سے حلقہ نمبر 2 سے ماشاءاللہ. ابو بکر مسجد سے 21 تاریخ. 29 23. بلال مسجد سے کون سی تاریخ؟ کل سے ماشاءاللہ 20 تاریخ. عمران مسجد سے 22 تاریخ. اور بتاؤ بھائی 2020 میں ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں نے ارادے کیے 20 تک ہم اپنی جماعتیں روانہ کریں گے، جن کا سال ہو گیا 2020 سے. اور پھر اللہ سے مانگو. دونوں کام کرو، کام بھی کرو اور مانگو. مانگنا نہ چھوڑو. اور بتاؤ بھائی بہت سارے ماشاءاللہ حلقہ نمبر 4 سے 1 نمبر سے ماشاءاللہ جماعتیں آئی. 2 نمبر والے بتاؤ بھائی. اور ہمت کر کے بتاؤ بھائی. دارالسلام سے 27 تاریخ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور بولو بھائی. اور مسجد والے بتائیں بھائی. آج مسجد نورانی سے بھی جماعت جا رہی ہے. گوندرا نورانی مسجد ہے بھائی. نورانی مسجد والے جی مسجد ہونا لکھا ہے. ایک جماعت کون سی تاریخ بتائیے؟ 21 20 پرسوں جی راجن مسجد سے ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی مسجد گویا والے بتاؤ، ظہور پور والے بتاؤ، ابرار والے بتاؤ. معصوم کی جماعت نہیں آئی بھائی. اور بتاؤ بھائی 5 تاریخ معصوم سے ماشاءاللہ. اللہ 5 تاریخ جنوری. اور بھائی ہمت کر کے بتاؤ. تاریخ مکی مسجد ماشاءاللہ. اللہ آسان فرمائے. اور بتاؤ بھائی ماشاءاللہ مسجد وار جماعتیں بیٹھے ہوئے آپس میں مذاکرہ کر کے لکھاؤ بھائی. انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک میں 2020 میں جن کے سال ہو چکے ہیں. ظہور پورہ کی 30 تاریخ 30. اور بولو بھائی مسجد رحمان والوں نے بھی تاریخ طے کی ہے بھائی. رحمان والے سراج بھائی کون سی تاریخ ہے؟ 1 جنوری سے ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی بتائیے. بلال والوں نے بتائی جی.
نیت تو سب کرو. بھائی ہر مسجد والے نیت بنائے کہ انشاءاللہ مشورے میں اس کو لا کے اس 2020 کی جس کی جو چلہ باقی ہے جلد سے جلد تاریخ طے کر کے ہم انشاءاللہ محنت کر کے اپنی جماعتیں روانہ کریں گے. ہر مسجد والے یہ طے کر کے جائیں بھائی. ماشاءاللہ گزشتہ بھی مولانا آئے تھے اس وقت بہت ساری مسجدوں نے عزائم کیے تھے, کافی جماعتیں نکل چکی ہیں. ابھی 20 تاریخ تک جو یہ 30 تاریخ یہ سال پورا ہو رہا ہے, اس میں جو جتنے ساتھیوں کے سال ہو چکے ہیں وہ اس سال کا چلہ ہمارے ساتھی کوئی 20 سال سے, کوئی 30 سال سے, 40 سال سے اہتمام سے لگا رہے ہیں. ان ساتھیوں پر جو ہے تھوڑی سی محنت کر کے ان کے ساتھ اپنی مسجد کی جماعتیں تعاون کر کے محنت کر کے جماعتیں مکمل کریں گے بھائی. نیت کر کے دعا بھی مانگا کرے اللہ سے. دعا میں بہت کمی ہو رہی ہے, دعا میں بہت کمی ہے. جتنی دعا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہم دعا والے ہیں, ہمارے کام ساری دعاؤں سے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اسباب سامان نہیں ہے, اللہ نے کیا ہے اور دعاؤں سے کیا ہے, ساری دنیا میں کام پھیلا ہے. تو کریں گے. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جمیع المسلمین الى طاعتک. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله نحمده